تو ساتھیوں، اس کہانی کو، اس سچائی کو، اس کشمیر کے 500 صدیوں کے بعد پیدا ہونے والے لیجنڈ کی کہانی ہماری غیرت کی کہانی ہے، ہماری عزت کی کہانی ہے، ہمارے نظریات کی کہانی ہے۔ ہمیں جب کہتے تھے تب سی تو ٹھس کر سی، اس کو ختم کرنے کی کہانی ہے۔ تو جناب بٹ صاحب کے ساتھ کافی اس دوران ہم 6 مہینے یہاں رہے تھے۔ تربیت حاصل کرنے کے بعد میں واپس چلا گیا، شاید یہ 70 جنوری تھا یا فروری تھا، واپس چلے گئے۔ تو بٹ صاحب نے جو مجھے سمجھایا یونٹ کیسے کریٹ کیے جاتے ہیں، ان کی کس طرح سے کیا ساری، یہ ساری میں نے رائٹنگ میں اس وقت میں بناتا رہا ان کے سامنے۔ اور جب میں چلا گیا تو اس وقت میں نے یہاں سے کراکلی ٹوپی لی تھی والد صاحب کے لیے، تو میں نے اس کے اندر یہ سارے نقشے وقشے وغیرہ جو کچھ بھی تھا نا، جو بٹ صاحب سے تربیت حاصل کرنے کے بعد طریقے سے، کیونکہ میں 15 سال کا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا میں بھول جاؤں کوئی چیز، اس لیے میں نے جذبہ دیکھے۔ میری والدہ واپس ساتھ تھی، میری نانی تھی، میری ایک چھوٹی بہن تھی، چھوٹا بھائی تھا۔ بہرحال یہ میں نے سارا کراکری میں رکھ کے نقشے وغیرہ کس طرح بنانے ہیں، تو میں جناب سری نگر واپس چلا گیا۔ بٹ صاحب کی اس وقت اتنی کہانی ہے، کیونکہ پھر ایک دن میں نے بٹ صاحب سے پوچھا، بٹ صاحب میں تو آپ کو دیکھنے آیا تھا، اس طرح کی بات تھی، تو یہ جو آپ نے پھر مجھے قائل کیا یہ وغیرہ، تو ایک بات انہوں نے بڑی زبردست کہی، کہتے تھے کہ دیکھو بارڈروں سے پاسپورٹوں پہ آنا اس طرح وغیرہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت سارے لوگ نہیں آتے ہیں، لیکن میں نے ایک یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی پاسپورٹوں سے کہیں آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، مجھے جب پتہ چلتا ہے پنڈی، لاہور، آزاد کشمیر کہیں، تو میں ان کے پاس ان سے رابطے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو چونکہ آپ تو پشاور میں ہی تھے اور آپ خود مجھے جو ہے نا آپ نے وہ پوسٹر کا قصہ سنایا تھا، تو اس لیے میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے اندر جذبہ ہے۔ میرا مقصد ہے کہنے کا کہ بٹ صاحب اور NLF والے یہ ہمیشہ ڈھونڈتے تھے پاسپورٹ پہ یا کسی طرح سے جو بھی پاک کشمیر سے آ جائے ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کو قائل کیا جائے، اور یہ انڈیپینڈنٹ کشمیر۔ بہرحال میں ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کا سپاہی بن کے واپس چلا گیا بٹ صاحب کی۔ وہاں پہ میں نے سب سے پہلے، چونکہ میرے ساتھ ہی 2 مکان چھوڑ کے، اور رشتہ بھی ہمارا قریبی تھا اشرف صاحب کے، تو میں ساتھ ہی رہتے تھے، ہم ایک ہی محلے میں، تو اور ان کے ساتھ بچپن میں بھی زندگی گزاری تھی وغیرہ۔ تو اس طرح میں نے اشرف صاحب کو یہ سارا کچھ بتایا، اور بھی 2-3 قریبی جو دوست تھے ان کو بتایا یہ ساری چیزیں وغیرہ۔ تو ان کے لیے بھی یہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کا مسئلہ بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی یہ انڈیپینڈنٹ کشمیر یہ کیا ہے، یہ تو پاکستان ہے۔ پھر جو میں نے کچھ سیکھا تھا کہ انڈیپینڈنٹ کس نہیں بن سکتا ہے، کیا باتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں، وہ ساری جب میں نے ان کو بتائی تو ان کے ذہن میں بھی بات یہ پڑ گئی کہ بات تو صحیح ہے بھائی، اور ہم نے یونٹ بنانے شروع کر دیے 2-3 وغیرہ۔ بہرحال کیونکہ ہماری جدوجہد کا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ بٹ صاحب کا ہے، اس لیے میں دوبارہ اسی پہ آتا ہوں۔ اس دوران جب ہم نے یونٹ بنائے تو ہمارے لڑکوں نے، اشرف قریشی، مختلف لوگوں نے کہا یار یہ ہم پوسٹر چھاپتے رہتے ہیں، پہلے بھی چھاپتے ہیں، چلو یہ کام بھی ہم کرتے رہیں گے، لیکن کسی کو تو ٹریننگ ہونی چاہیے، کوئی تو وہاں سے ٹریننگ کر کے آنا چاہیے، یا ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں اسلحہ لینا چاہیے وہاں سے۔ تو ایڈ پہ یہ فیصلہ ہوا جی چونکہ آپ ہی جانتے ہیں آپ ہی چلے جائیں۔ بہرحال میں کسی طریقے سے، یہ ایک الگ داستان ہے، میں کسی طریقے سے بارڈر کراس کر کے بٹ صاحب کے پاس 70 کی مئی کی بات ہے، یعنی ہم کتنے
وہ پنجابی میں کہتے ہیں تاولے تھے اس جدوجہد کے لیے. ودن 3-4 مہینے کے اندر میں نے بندوبست کیا اور ہم جو ہے نا میں پہاڑ کراس کیا سیالکوٹ سے یہ جموں سے. تو راستے میں وہ گنے کٹے ہوئے کھیت تھے تو اس میں لیٹا. کسی گائیڈ نے مجھے وہاں تک لایا تھا تو لیٹا. میری گردن بڑی مطلب اکڑ گئی تھی. بہرحال میں یہاں سے اینڈ آف دا ڈے میں بٹ صاحب کے پاس پہنچا بارڈر کراس کر کے. تو ڈاکٹر فروخ کے گھر پہنچ کے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ کیسے. تو میں نے ان کو ساری داستان، بٹ صاحب نے میری پوری تفتیش کی، پورا ٹائپ رائٹر سامنے تھا اور ساری تفتیش کر کے ساری رپورٹ لکھی. وہ رپورٹ لکھتے تھے، ہر چیز کی رپورٹ لکھی. ڈاکٹر فاروق حیدر بھی وہاں تھے اور جاوید ساگر بھی تھے. رپورٹ لکھی ساری، کیسے کیا ہوا کیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے جناب مجھے، بٹ صاحب نے ساری حالات پوچھنے کے بعد میرے سب کے نام لکھا دیے، کون کون ہماری پارٹی میں آیا ہے. انہوں نے مجھے ٹریننگ دی شروع کر دی. پہلے ٹریننگ کیا تھا کہ ایک یار محمد ہوتا تھا، صوبیدار، ریٹائرڈ تھا. اس کے ذریعے مجھے ڈاکٹر فروخ جس گھر میں رہتے تھے، یہ ان دنوں گھر نہیں تھا، ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی. یہ بالکل سامنے ایک سڑک کے اس طرف گھر ہوتا تھا، اس میں رہتے تھے، لیکن اس طرف ان کا کارخانہ چل رہا تھا. تو یار محمد کو مجھے ساتھ دے کے مجھے ڈاکٹر فروخ کی چوٹ چکی سے ترنول تک دوڑاتے تھے. یہ عموماً روز کا معمول تھا. اور یہ جو ہے نا اسلحہ کی، گرنیڈ کی، اسلحہ کی، اسٹین گن کی، پستول کی، ان چیزوں کی کلشنکوف ان دنوں نہیں تھی. ایک برٹش اسٹین گن تھی، وہ ساری اسٹیل کی، لوہے کی ہوتی ہے، چھوٹی، جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے تھے، اس کا بھی سکھایا. اور ہم جو ہے نا 12 بور کے ذریعے جو ہے نا یہ چوٹ چکی میں نیچے جا کے کبوتروں کو نشانہ لگاتے تھے. تو اس طرح انہوں نے مجھے مطلب جو ہے نا فزیکل ٹریننگ دی اور اسلحے کے ساتھ پہچان کروائی. اس دوران ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ یار محمد نے بٹ صاحب کو کہا جی یہ 2-3 دفعہ رک گیا، بیٹھ گیا یہ. اور میری دیکھیے میں اب 16 سال کی عمر میں 16ویں سال میں آ گیا تھا میں. میرا 1 اکتوبر 53 میرا برتھ ڈے ہے. تو آپ 70 میں خود ہی دیکھیں بی ایم اے میں کتنا تھا. 16 سال میں داخل ہو گیا تھا میں. تو جناب میں مطلب انہوں نے جب یہ کہا تو شام کو بٹ صاحب نے کہا آج شام کو ہم چلیں گے کسی جگہ، میں آپ کو لے جاؤں گا. تو جناب بٹ صاحب نے مجھے شام کو یہ جو راول پنڈی کا ریس کورس گراؤنڈ ہے، ریس کورس گراؤنڈ میں لے گئے اور یقین مانے مجھے انہوں نے اپنے ساتھ دوڑایا اور اپنے ساتھ دوڑا، خود بھی دوڑے وہ. اور جب تک میں گرا نہیں تب تک مجھے چھوڑا نہیں. اس سزا کی جو میں نے راستے میں آج ٹریننگ کرتے ہوئے میں رکا تھا 3-4 دفعہ، میں سستایا تھا. اور جب میں ریس کورس میں دوڑنے کے بعد گر گیا تو مجھے ایک ٹھنڈا وہ گلاس وہاں پہ ریڈی پیچے پلایا اور خود بھی دوڑتے رہے. یہ ان کا ڈسپلن تھا. اس دوران وہاں پہ میرے ساتھ نظریاتی گفتگو ہوتی تھی. کشمیر کی تاریخ پہ وہ بات کرتے تھے. کشمیر کے اس بات پہ بہت زور دیتے تھے کہ کشمیریوں نے بدقسمتی سے ہمیشہ جب بھی ظالموں اور غیر ملکیوں کے خلاف اٹھنے کی ان کی سکت آئی، بغاوت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے خود یہ بغاوت کرنے کے بجائے ہمیشہ دوسروں کو، جو اپنے دوسرے ہمسائے ان کو بلایا کہ جی ان کے خلاف ان سے ہمیں نجات دے. مثلا مغلوں اپنے ہی بادشاہ کو فرقہ پرستی کی بنیاد پہ، وہ شیعہ تھے یوسف شاہ چک، سنی جو تھے، انہوں نے اکبر کو پیغام بھیجا اور اکبر کو کہا جی حملہ کرو، ہم جو ہے نا مدد دیں گے. اس سے پہلے
اکبر نے 2 دفعہ حملہ کیا تھا، نہیں ہو سکا۔ اور جب مغلوں سے بغاوت کی تو انہوں نے افغانوں نے بہت ظلم کیا۔ جب افغانوں سے بغاوت کی انہوں نے سکھوں کو بلایا۔ تو بات یہ ہے کہ بٹ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آج جب وادی کے لوگ اٹھ رہے ہیں، لوگ وہاں سے جو اٹھ رہے ہیں، آج بھی وہ پاکستان کو بلا رہے ہیں، یعنی ایک اور قاسم کو۔ ان کا یہ سوچ ہم نے بدلنی ہے، یہ سوچ ہم نے گھر گھر بدلنی ہے۔ ہمیں جب یہ سوچ بدلے گی، جب ڈیڈیکیشن آئے گی، تو لوگ آٹومیٹک لوگ پتھر اٹھائیں گے، لوگ ڈنڈا اٹھائیں گے، لوگ تلوار اٹھائیں گے، لوگ کلہاڑی اٹھائیں گے، لوگ نعرہ لگائیں گے، لوگ خود ہی نکلیں گے۔ اور جب لوگوں کا انقلاب آتا اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، چاہے وہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت بھی ہو، وہ کبھی بھی انقلاب جو عوامی انقلاب ہوتا ہے اس کو نہیں روک سکتا، چاہے وہ خالی ہاتھ ہو۔ جناب یہ تربیت بھی ساتھ ساتھ مجھے دیتے رہے۔ تو اس دوران جو ہے نا، اس دوران یہ تھا کہ جی میں اپنے جو ماموں وغیرہ تھا میں ان سے نہیں ملا، البتہ بہنوئی کو میں نے بلایا تھا۔ ایک دن وہ بٹ صاحب کے ساتھ آئے تھے، جو میرے ماموزاد بھائی بھی تھے، وہ آئے تھے۔ انہوں نے مجھے جب دیکھا، میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کسی کو نہیں بولنا، کیونکہ میں سری نگر سے پتہ چلا یہاں پہ آزاد کشمیر کی ریڈیو پہ بھی اعلان ہو رہا تھا جی میں غائب ہو گیا ہوں، ملتا نہیں ہوں، جو اس کو ملے اس طرح وغیرہ اعلان ہو رہے تھے۔ بہرحال اس دوران کی بات ہے کہ ایک دن کچھ لوگوں سے جو ملاقات ہوئی، امان صاحب جو ہے نا کراچی سے گزر رہے تھے، تو یہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں آئے اور میرا خیال لنچ یا ڈنر پہ ہم بیٹھے رہے۔ اور میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ پہلے ہی میں نے ان کی ایک پمفلٹ تھا کشمیری نوجوان اور الفتح، وہ انہوں نے دیا، اور بھی کوئی 1-2 کتابیں دی، میں پڑھتا رہا۔ ان کے ساتھ اتنا ہی تعارف تھا۔ اس دوران کی بات ہے، اسی دوران جو گنگا کیس کا مسئلہ ہے کہ یہ کیسے وجود میں آیا، اس کی تیاری بٹ صاحب نے کیسے کی، کیا حوالہ ہے، یہ جو ہمارے خلاف الزامات لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں گنگا جو ہائی جیکنگ کا منصوبہ بنا ہے، وہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ کراچی میں ہوا، جس کی وجہ سے یہ ڈاکٹر فروخ حیدر کے گھر میں لنچ یا میرے خیال میں اس پہ کیا نام ہے، صبح کے ناشتے کی میز پہ یہ بنا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ کراچی میں ایریٹریا ان دنوں ایتھوپیا کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، تو کراچی میں ایریٹریا کے کچھ ملیٹنٹوں نے ایتھوپیا کے کھڑے جہاز پہ فائرنگ کی تھی، اور اس فائرنگ کی نیوز آ رہی تھی ریڈیو پاکستان سے بھی۔ جب نیوز آئی تو ہم سن رہے تھے۔ اب جب ہم یہ سن رہے تھے تو کسی نے، شاید ڈاکٹر فروخ تھے یا وہ تھے ساگر یہ تھے، تو انہوں نے، یا بٹ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا، ان میں سے کسی نے کہا یار ہمیں بھی ایسا کوئی کام کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر آ جائے، اور دنیا میں لوگ کشمیریوں کی جو یہ بزدلی اور جو یہ نہ لڑنے کی باتیں ہیں، اور جو تاشکند کے بعد مسئلہ کشمیر ہے، اس کو سامنے لایا جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے دنیا میں کہ ہم بھی یہاں پہ غلام ہیں، ہمیں بھی آزادی چاہیے۔ تو بٹ صاحب یا کسی نے، اب میں یہ پورا نہیں کہہ سکتا ہوں کس نے، ان میں سے کہا نہیں اس طرح نہ کرے بلکہ جہاز ہائی جیک کرے۔ شاید بٹ صاحب نے یہ کہا۔ انہوں نے کہا اس وقت تک ایک جہاز ہائی جیک ہوا تھا مڈل ایسٹ میں، اور وہ جو ہے نا وہ خالدہ کیا نام ہے، لیلا خالد نے کیا تھا، ایک ہی مڈل ایسٹ میں ہوا تھا، ایشیا میں ابھی تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ تو بٹ صاحب نے کہا نہیں، ہم اس کو دوسری طرح سے کریں گے، ہم پھر فلسطین کی طرح، جو مڈل ایسٹ کی طرح اس جہاز کو اغوا کرنے کی منصوبہ بندی بنا لیں گے۔ تو اس کو اب چھوڑے، اس پہ ہم بات آگے کر لیں گے۔ تو جناب اس طرح یہ منصوبہ وجود میں آیا ہے، ایک نیوز کی وجہ سے۔ لوگوں کو پتہ ہے، لوگ جائے، آپ دیکھیں
اس وقت بھی شاید آپ کو پتہ چلے گا 1970 کی بات ہے، تو اس وقت یہ کراچی پہ ایتھوپیا کے جہاز پہ الجیریا والوں نے حملہ کر دیا تھا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس کہانی کو، اس سچائی کو، اس کشمیر کے 500 صدیوں کے بعد پیدا ہونے والے لیجنڈ کی کہانی، ہماری غیرت کی کہانی ہے، ہماری عزت کی کہانی ہے، ہمارے نظریات کی کہانی ہے۔ ہمیں جب کہتے تھے تب سی تو ٹھس کر سی، اس کو ختم کرنے کی کہانی ہے۔ تو جناب بٹ صاحب کے ساتھ کافی اس دوران ہم 6 مہینے یہاں رہے تھے، تربیت حاصل کرنے کے بعد میں واپس چلا گیا۔ شاید یہ 70 جنوری تھا یا فروری تھا۔